السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرار ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں کہ پولیس آفیسر سعدیہ سے کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہاں پر اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے، آپ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر پہ کچھ دنوں کے لیے چلی جائیں، جس کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ میرے ابا کے علاوہ اور کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے۔ اور وہ پولیس افسر کہتا ہے کہ مجھے یہ پورا یقین ہے کہ باتش یہاں پر دوبارہ ضرور آئے گا، اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ باتش وہی دیوار پھلانگ کر آتا ہے، اور وہیں پر یہ پولیس آفیسر جو ہے وہ بھی سعدیہ کے گھر پر ہی چھپا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فرار کی قسط میں دیکھا کہ سعدیہ کے والد صاحب جو کہ پروفیسر حمدانی کو مار دیا گیا، اور کیو آئی پی کے لوگوں نے ہی ان کو مارا، اور کیونکہ وہ ان کے خلاف لکھتے تھے، اور پھر انہوں نے بڑی چالاکی کے ساتھ اور افسوس کے لیے بھی چلے آئے سعدیہ کے گھر پہ، اس سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا، اور پھر اس کے قبرستان میں بھی پہنچ گئے، وہاں فاتحہ خوانی بھی کروائی، اور ساتھ بڑے بڑے بیانات بھی دیے کہ جس نے ان کو مارا ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور ان کی بیٹی کو بھی اس بات کے لیے یقین دلایا کہ اگر ہماری ضرورت ہوئی تو ہم ہر جگہ ہر وقت آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور پھر پولیس آفیسر جو ہے جو کہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا، اور جو ساری اس موقع کی فوٹیج وغیرہ بھی وہ دیکھ رہے تھے، تو وہ پروفیسر صاحب کا اندازہ ہو جاتا ہے انہیں کہ پروفیسر صاحب آخری وقت میں وہیں پر موجود تھے جہاں پر اس کا کیو آئی پی کے جو کارکن ہے اس کا قتل ہوا تھا۔ تو وہ اس کی بیٹی کے گھر آ جاتے ہیں انویسٹیگیشن کے لیے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کو ان کے موت پر کسی پر شک ہے، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ پولیس آفیسر کہتا ہے کہ مجھے ان پر شک ہے، پروفیسر صاحب پر شک ہے، جس پہ وہ بڑا غصہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس وقت پر جہاں یہ قتل ہوا تھا وہاں پروفیسر صاحب موجود تھے، اور جس نے قتل کیا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، اور پھر وہ تصویر دکھاتا ہے کو، اور اس سے پہلے باتش بھی وہاں آ جاتا ہے، اور وہ اس سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، اور پھر اس کو کہتا ہے کہ آپ کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو آپ مجھے فون کر سکتی ہیں۔ تو وہ جب جانے لگتا ہے باتش، تو سعدیہ کہتی ہے کہ میرے پاس تو آپ کا نمبر نہیں ہے۔ تو پھر وہیں پر موجود اخبار پر وہ پولیس آفیسر اپنا پین دیتا ہے اور وہ نمبر لکھ دیتا ہے اس پہ، اور اس کے جانے کے بعد جب پولیس آفیسر اس کو ایک موبائل میں تصویر دکھاتا ہے کہ پروفیسر صاحب کے ساتھ کوئی کھڑا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پہچانتی ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ دیکھتی ہے غور سے، تو وہ کہتی ہے یہ تو باتش ہے۔ اور پھر اتنی دیر میں ہی باہر سے فائرنگ کی آواز آتی ہے، اور پولیس آفیسر وہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر وہ سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں آپ ہی کا آرڈر آیا تھا کہ اس کو بھاگنے نہیں دینا ہے، یا جو گاڑی کھڑی ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میں نے کب آرڈر کیا تھا؟ تو پھر دکھایا جاتا ہے کہ باتش جب گھر سے باہر نکلا، کیونکہ پہلے تو وہ بیرونی دیوار پھلانگ کر آیا تھا، لیکن اندر سے باہر جانے کا راستہ بہت مشکل تھا، تو وہ گیٹ سے باہر آیا، اور اس نے دیکھ لیا کہ وہاں کیو آئی پی کے لوگ جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے بڑی چالاکی کے ساتھ جو پولیس آفیسر کی گاڑی سفید کپڑوں میں جو موجود تھے لوگ وہ کھڑے تھے، اس نے ان کو کہہ دیا کہ اندر سے آرڈر آیا ہے کہ یہ جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ جو گاڑی کھڑی ہے ان لوگوں کو کہیں جانے نہیں دینا، گاڑی کو باہر نکلنے نہیں دینا۔ تو وہ پھر اس طرح ان پہ کراس فائرنگ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اس دوران باتش کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک بڑی ہی دلچسپ اور تھرلر قسم کی کہانی ہے، جو کہ ایک خوبصورت اداکاری بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور اچھی دلچسپ کہانی بھی ہے۔ اس کے مختلف ٹریکس ہیں، جس میں کہ ہمیں سوابی کا علاقہ بھی دکھایا گیا ہے، وہاں پر جو ایک نوجوان ہے جو کہ وہاں دوسرے لڑکوں کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان ہے، اور وہاں سے جانا چاہتا ہے، لیکن وہاں چونکہ اس کی چچا کی بیٹی جس سے اس کی شادی ہونے والی ہے اس کو وہ پسند بھی کرتا ہے، لیکن چچا جو ہے وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کرنا چاہتا، اور وہ پھر اس کو خط بھی لکھتا ہے۔ اور نیکسٹ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ جب اسے فون کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دوسری طرف اس کی محبوبہ موجود ہے، تو وہ اس سے تعریفیں کرتا ہے اس کی، تو ادھر سے چچا کا جواب آتا ہے کہ اگر تمہیں میری آواز بہت پسند ہے تو آؤ مجھ سے باتیں کرو آ کے، اور وہ ڈر جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بہت خوبصورت ٹریکس چل رہے ہیں، اور دلچسپ کہانی اچھے انداز میں آگے بڑھ رہی ہے۔ یقیناً آپ بھی اس کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے، اور ہمیں اپنے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگ رہی ہے، اور یقیناً آگے چل کے بھی امید ہے کہ اور دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اس کی کہانی موڑ لینے والی ہے،
اور اس میں بہت سے کرداروں کو ہم مختلف انداز میں آ کے دیکھتے چلے جائیں گے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ فرار۔